بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ 5 ہجری کے غزوہ بنی المستلق میں جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلہ کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو صحابہ کرام نے تمام اسیران جنگ کو یہ کہہ کر رہا کر دیا کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی اس خاندان کا کوئی آدمی غلام نہیں رہ سکتا۔ مسلمانوں کے اس حسن سلوک اور اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر تمام قبیلہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو اس قبیلے والوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ قبیلے کے دولت مندوں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کے فقراء پر تقسیم کر دیں۔ قبیلہ بنی المستلق کے لوگوں کو جب ولید کی اس آمد کا علم ہوا تو وہ عامل اسلام کے استقبال کے لیے خوشی خوشی ہتھیار لے کر بستی سے باہر میدان میں نکلے۔ زمانہ جاہلیت میں اس قبیلہ اور ولید میں کچھ ناچاقی رہ چکی تھی، اس لیے پرانی عداوت کی بنا پر استقبال کے اس اہتمام کو ولید نے دوسری نظر سے دیکھا اور سمجھا، اور قبیلہ والوں سے اصل معاملہ دریافت کیے بغیر ہی مدینہ واپس لوٹ آیا اور دربار نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلہ بنی مستلق کے لوگ تو مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس خبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے اور مسلمان بے حد برا فروختہ ہو گئے، بلکہ مقابلے کے لیے جہاد کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ادھر بنی المستلق و ولید کے اس عجیب طرز عمل سے بڑی حیرت ہوئی، اور جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ ولید نے دربار نبوت میں غلط بیانی اور تہمت ترازی کر دی ہے تو ان لوگوں نے معزز اور باوقار وفد دربار نبوت میں بھیجا جس نے بنی المستلق کی طرف سے صفائی پیش کی۔ ایک جانب اپنے عالم ولید کا بیان اور دوسری جانب بنی المستلق کے وفد کا بیان، دونوں کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ آخر وحی الہی اتری اور سورہ حجرات کی آیات نے نازل ہو کر نہ صرف معاملے کی حقیقت واضح کر دی بلکہ اس خصوص میں ایک مستقل قانون اور معیار تحقیق بھی عطا کر دیا۔ وہ آیات یہ ہیں: اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ہوئے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتانے لگو، اور جان لو کہ اللہ کا رسول تم میں موجود ہے۔ اگر وہ تمہاری بات اکثر معاملات میں مان لیا کرے تو ضرور تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کو پیارا کر دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، اور کفر و حکم، عدولی اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناگوار کر دیا ہے، اور یہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے ہدایت یافتہ ہیں، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ایک شخص اگر عادل اور پابند شریعت ہو تو اس کی خبر معتبر ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ آیت ولید بن عقبہ ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ آیت عام ہے اور ہر فاسق کی خبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ولید بن عقبہ کو صحابی ہوتے ہوئے قرآن مجید نے فاسق کہا تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ اس واقعے کے بعد جب ولید بن عقبہ نے صدقے دل سے سچی توبہ کر لی تو اس کا فسق زائل ہو گیا، لہٰذا کسی صحابی کو فاسق کہنا ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ ہر صحابی صادق اور پابند شرع ہے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔